العلم نور، العلم نور، العلم نور۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ چون پیش استاد آئی سلام کن۔ چوں کا معنی جب پیش استاذ کے سامنے یا استاذ کے آگے، آئی تو آئے، آمدن مصدر سے ہے۔ جب تو استاد کے سامنے آئے سلام کن، سلام کر۔ کن یہ کردن مصدر سے فعل امر ہے۔ امر کے شروع میں کبھی با آتا ہے جیسے کہ کن، اور کبھی نہیں آتا ہے جیسے کہ کن، اور کبھی آتا ہے جیسے اگلے والے جملے میں بے نشی یا اس کے بعد بیاموز، یا نہیں آتا ہے جیسے کہ شو، تو کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا ہے۔ جب تو استاذ کے سامنے آئے سلام کن، تو سلام کر۔ جائے خود با آرام بے نشی، پہلے والا جو با ہے اس پہ زبر پڑیں گے، اور نشی میں جو با ہے اس پر زیر پڑیں گے۔ مضاف کے آخر میں اگر الف ہو تو اس صورت میں اس کے آخر میں یا مجہول آتی ہے۔ جا اور خود، اب جا کے آخر میں الف ہے تو اس وجہ سے یا مجہول لائے، یہ اس کا قاعدہ ہے۔ جائے خود اپنی جگہ با آرام سے، بے نشی، یہ نشی نشستن مصدر سے ہے، بے نشی تو بیٹھ۔ جائے خود با آرام بے نشی، اپنی جگہ آرام سے بیٹھ۔ ایک بات دیکھیں، اس میں ہے بیاموز، اور اس کے بعد دوسری لائن کے آخر میں ہے نیا رد، اور پھر اس کے فوراً بعد چوتھی لائن میں ہے بیارد، تو بیارد، نیارد، بیاموز۔ ایک قاعدہ سن لیں، قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی فعل ایسا ہے کہ جس کے شروع میں الف مدہ ہے، اب اگر اس سے پہلے ہم با لائیں یا نون لائیں، ٹھیک ہے، با لائیں، نون لائیں یا ما لائیں، تو تینوں صورتوں میں جو الف مدہ کا جو مد ہے وہ مد یا بن جائے گا۔ اب مثال کے طور پر لفظ تھا آموز، آموز، اب شروع میں با لائے تو اب شروع میں با ہے، اس کے بعد آموز ہے، تو آ کا جو مد ہے وہ مد یا بن جائے گا۔ اب کیا ہو جائے گا؟ بیاموز۔ اسی طریقے سے لفظ تھا آرد، شروع میں نون لائے تو ہو گیا نا آرد، لیکن آرد کا جو مد ہے وہ یا بن گیا، اب ہو گیا نیارد۔ ایسے ہی بیارد، سمجھ گئے ہوں گے امید ہے۔ بیاموز آموختن مصدر سے فعل امر ہے۔ ادب بیاموز، ادب سیکھ۔ پیش شو، پیش شو، پیش کا معنی آگے، اور شو شدن کا معنی آتا ہونا، اسی سے ہے۔ مضارع آتا ہے شود، اور امر ہے شو۔ پیش شو، پیش شو، آگے ہو، آگے ہو۔ پیراہن را بی تکما ندارد، پیراہن کا معنی قمیض، ٹھیک ہے، یا کرتا، اور تکما کا معنی بٹن یا گھنڈی۔ اب معنی دیکھ لیں، پیراہن را بی یہ دیدن مصدر سے فعل امر ہے۔ پیراہن را، کرتے کو، بی تو دیکھ، تکما ندارد بٹن نہیں رکھتا، کرتے کو دیکھ بٹن نہیں رکھتا۔ خیاط را بدہ کے رفو کند، خیاط کا معنی درزی، خیاط را درزی کو، بدہ یہ دادن مصدر سے فعل امر ہے، بدہ تو دے،
کہ رفو کند کہ وہ رفو کرے. رفو تو آپ کو معلوم ہے کس چیز کو بولا جاتا ہے، پھر بھی ایک مرتبہ سن لے. رفو کا مطلب ہوتا ہے پھٹے ہوئے کپڑے کو اس طرح سینا کہ جوڑ معلوم نہ ہو، اس کو بولتے ہیں رفو. درزی کو دے کہ رفو کند کہ وہ رفو کرے. چا کر را بگو، را کا معنی جہاں کو آتا ہے وہاں را کا معنی سے بھی آتا ہے. چاکر کا معنی نوکر. چاکر را نوکر سے بگو تو کہہ. بگو یہ گفتن مصدر سے فعل امر ہے. نوکر سے کہہ. اسپِ عربی را زین کند. اسپِ عربی را عربی گھوڑے کو. زین کا معنی زین ہمارے یہاں بولا بھی جاتا ہے، البتہ زین کا معنی آتا ہے کاٹھی یا پالان. ٹھیک ہے، زین کا معنی زین لگا لیں، ہم تو زین بولا ہی جاتا ہے تو اس لیے زین کا معنی زین ہی لگا لیں. کند کا معنی ویسے کند کردن مصدر سے بنا ہے جس کا معنی آتا ہے کرنا، یہاں اس کا معنی ہے کسنا. عربی اسپِ عربی را زین کند عربی گھوڑے کو زین کسے. کالس کا نیارد. نیارد آوردن مصدر سے ہے، مضارع تھا آرد. ٹھیک ہے، اب شروع میں نون لائے تو ہو گیا نا آرد، اب جو وہ مت تھا وہ یا بنا، اب ہو گیا نیارد. کالس کا معنی آتا ہے گاڑی. کالس کا نیارد گاڑی نہ لائے. بغچا بیارد. بغچا غین کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور قاف کے ساتھ بھی آتا ہے. بغچا یا بغچا دونوں آتا ہے، معنی آتا ہے سامان کی گٹھری. بغچا بیارد گٹھری لائے کہ امروز تبدیل لباس می کنم. امروز اس کو تھوڑا سا آپ سمجھ لیں. جیسے ہمیں بولنا ہے، مان لیں ایک ہوتا ہے کہ اس جگہ، ٹھیک ہے، تو اس کی عربی ہم فارسی ہم بنائیں گے این جا، اس جگہ. ٹھیک ہے، اگر ہمیں بولنا ہے اس رات، تو اس رات کے لیے ہم یہ نہیں بولیں گے این شب. جب اس طرح کا جملہ آئے گا جیسے ہمیں کہنا اس رات، تو این شب کی جگہ یعنی این شب نہیں بولیں گے بلکہ این کی جگہ ہم لائیں گے ام، اور جملہ کیا بنے گا ام شب، آج رات. ہمیں بولنا آج یعنی آج دن، تو این روز نہیں بولیں گے بلکہ ام روز. ہمیں بولنا اس سال، تو این سال نہیں بولیں گے بلکہ ام سال بولیں گے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں یہ بھی آپ کو بتاؤں گا. چلیں، امروز آج. تبدیل لباس لباس تبدیل. می کنم می کنم فعل حال ہے لیکن مستقبل والا معنی ہم لگائیں گے. گٹھری لائے، ٹھیک ہے، کہ آج میں لباس بدلوں گا. بدا اے عزیز. بدا با پر زیر فعل امر ہے، یہ دانستن مصدر سے. بدا تو جان، اے عزیز اے پیارے. اب پورا معنی کیا ہوگا؟ اے پیارے تو جان. تا توانی از یاد خدا غافل نہ مانی. تا کا معنی جہاں تک، توانی تا پر پیش، توانی یہ توانستن مصدر سے مضارع ہے. توانستن کا معنی آتا ہے سکنا، طاقت رکھنا، تو اسی سے ہے تا توانی. تا کا معنی جہاں تک، توانی تجھ سے ہو سکے. تا توانی جہاں تک تجھ سے ہو سکے، از یاد خدا خدا کی یاد سے، غافل نہ مانی غافل نہ رہ. نہ مانی ماندر مصدر سے بنا ہے، فعل امر وہ ماندر مصدر سے بنا ہے. جہاں تک تجھ سے ہو سکے غافل نہ رہ. کم خور تا خود نہ رنجی، کم گو تا دیگرا نہ رنجند. رنجیدن مصدر کا معنی آتا ہے آزردہ ہونا. رنجیدن مصدر کا معنی آزردہ ہونا. ٹھیک ہے، جب آزردہ ہونے کو لغت میں دیکھا گیا تو وہاں اس کا معنی ملا رنجیدہ ہونا، تو اس لیے ہم اس کا معنی کیا لگائیں گے؟ رنجیدہ ہونا. تو رنجیدن مصدر ہے اور اس کا مضارع ہے رنجد. رنجد رنجند رنجی آیا. کم خور تو کم کھا. خور خوردن مصدر سے. کم خور تو کم کھا. تا خود نہ رنجی تاکہ تو خود
رنجیدہ نہ ہو، کم گو گفتن مصدر سے، کم گو تو کم بول، تا دیگراں، دیگر کی جمع دیگراں، تا دیگراں تاکہ دوسرے لوگ نہ رنجیدہ نہ ہوں۔ دوبارہ دیکھ لیں، اے عزیز تو جان لے جہاں تک تجھ سے ہو سکے، خدا کی یاد سے غافل نہ رہ، کم کھا تاکہ تو خود رنجیدہ نہ ہو، کم بول تاکہ دوسرے لوگ رنجیدہ نہ ہوں۔ مختلف مصدروں سے نہیں حاضر اور ان سے فقرے، امر کا اور نہیں میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ امر میں با آتا تھا اور نہیں میں کیا آئے گا، میم آئے گا۔ جیسے میں مثال دے دیتا ہوں، ہم ایک مصدر لے لیتے ہیں۔ خوردن کا معنی آتا ہے کھانا، ٹھیک ہے، اس کا مضارع ہے خورد۔ اب گردان کریں، خورد، خورند، خوری۔ اب امر بنانے کا طریقہ کیا ہے، حاضر کے صیغے سے یا دور کر دیں، اب ہو گیا خور۔ اب اس میں با لگا لیں تو ہو جائے گا بخور، تو کھا، اور اسی با کی جگہ میم لگا لیں مخور، تو مت کھا۔ ایسے اور ایک میں مثال دے دیتا ہوں، ایک لفظ ہے نوشیدن، معنی پینا آتا ہے، مضارع کیا آگا نوشد۔ اب گردان کرے، نوشد، نوشند، نوشی، یا دور کرے نوش، اب با لائیں شروع میں بنوش، اب یہ فعل امر ہو جائے گا تو پی، اور اس با کی جگہ میم لے لو منوش، تو مت پی۔ چلیے، ویسے فعل نہیں کی تعریف یہ ہے کہ فعل نہیں وہ ہے جس میں کسی کام سے روکا جائے۔ دیکھیے، پہلے ہم ترجمہ کریں گے، پھر ہم یہ بتائیں گے یہ کس مصدر سے آیا ہے۔ مخا تو مت پڑھ، خواندن مصدر سے۔ مدح تو مت دے، دادن مصدر سے۔ مگو تو مت کہہ، گفتن مصدر سے۔ مکن تو مت کر، کردن مصدر سے۔ مرو تو مت جا، رفتن مصدر سے۔ مدار تو مت رکھ، داشتن مصدر سے۔ مباش تو مت ہو، ٹھیک ہے، بودن مصدر سے۔ ایک چیز یاد رکھیے گا، بار کے بارے میں ہم نے قاعدہ یہ پڑھا تھا کہ اگر وہ فعل پر داخل ہو، جس پر داخل ہو، اگر اس کا پہلے حرف پر پیش ہے، یعنی فعل پر جب وہ با داخل ہوگا تو پہلا حرف دیکھیں، اگر اس پر پیش ہے تو با پر پیش پڑھیں گے، ورنہ زیر، اور اسم پہ جب بھی آئے گا تو زبر پڑھیں گے۔ لیکن نہیں کا جو میم ہے اس میں ایسا کوئی قاعدہ نہیں ہے، بس اس میں اتنا یاد رکھنا ہے، اس پر ہمیشہ زبر پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، جیسے مخا، مدے، مگو، مکن، مرو، مدار، مباش، ٹھیک ہے۔ چلے، غلط مخا، غلط مت پڑھ۔ اب اس کے بعد ہے دل، اس کو ہم دو طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ کیا ہے، دل تنگ مدار، اگر ہم اس کو ایسے پڑھیں دل تنگ تو اب ترجمہ ہو جائے گا تنگ دل مدار مت رکھ، دل تنگ مدار، تنگ دل مت رکھ، ٹھیک۔ اور دوسرا اس کو کس طریقے سے ہم پڑھ سکتے ہیں، دل تنگ مدار، دل تنگ مت رکھ۔ یہ ہوتا ہے دل تنگ، موصوف صفت، دل تنگ تو معنی ہو جائے گا تنگ دل، تنگ دل مت رکھ۔ اور ہم پڑھے دل تنگ مدار تو معنی ہو جائے گا دل تنگ مدار، تنگ مت رکھ۔ دونوں طریقے سے ہو سکتا ہے، زیادہ بہتر یہی ہے کہ ہم پڑھے دل تنگ مدار، تنگ دل مت رکھ۔ آنچے ندانی مگو، آنچے جو کچھ، ندانی تو نہیں جانتا، مگو مت کہہ۔ ندانی دانستن مصدر سے، مگو یہ گفتن مصدر سے۔ جو کچھ تو نہیں جانتا مت کہہ۔ از نماز خواندن غافل مباش، از نماز خواندن نماز پڑھنے سے، غافل مباش، مباش یہ بودن مصدر سے فعل نہیں ہے، نماز پڑھنے سے غافل مت ہو۔ این کتاب را از دست مدح، این کتاب را اس کتاب کو، از دست ہاتھ سے، مدح، مدح دادن مصدر سے فعل نہیں، مت دے، اس کتاب کو ہاتھ سے مت دے۔ بمجلس بدا مرو، مجلس کا معنی محفل، اور بداں اوپر تھا بداں، ٹھیک ہے، اور یہ کیا ہے بداں، تو بداں فعل امر ہے جس کا معنی ہے تو جان، یہ ہے بداں، بد کی جمع، بد کا معنی برا، اور بداں برے لوگ۔
बमजलिस बदा बुरे लोगों की महफिल में मरो मरो रफ्तन मज़े से मत जा, बुरे लोगों की महफिल में मत जा। किताब खुदरा खराम मकुन, किताब खुदरा अपनी किताब को खराम मकुन खराब मत कर। ज़ुबान फ़ारसी खैले दुशवार अस्त, ज़ुबान फ़ारसी फ़ारसी ज़ुबान, खैले का लफ्ज़ी माना है बहुत ज़्यादा, दुशवार का माना मुश्किल। अलबत्ता जब मिलाकर तर्जुमा करेंगे तो ज़्यादा छोड़ देंगे और डायरेक्ट बोलेंगे बहुत मुश्किल, लेकिन खैला का माना आता यही है बहुत ज़्यादा। ज़ुबान फ़ारसी खैले दुशवार अस्त, फ़ारसी ज़ुबान बहुत मुश्किल है। लाकिन शीरी अस्त, लाकिन का माना लेकिन, शीरी का माना मीठी, लेकिन मीठी है। शर्म मकुन शर्म मत कर, हरचे बुतवानी हरचे जो कुछ, बुतवानी तुझसे हो सके, जो कुछ तुझसे हो सके। बा पारसी हर्फ बेजन, हर्फ जदन का माना आता है बात करना, और हर्फ बेजन जदन का माना मारना, उसी से अमर है बेजन, ठीक है, ये फेल अमर है। तो हर्फ बेजन का माना आएगा तू बात कर। बेपारसी फारसी में हर्फ बेजन बात कर। शर्म मत कर जो कुछ तुझसे हो सके, फारसी में बात कर। हमी तौर मश्क मी शब्द, हमी तौर, इसको थोड़ा आप समझ लें, मैं कायदा भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए पहला वाला कायदा जो मैंने आपको इमरोज़ का बताया था, दोबारा आप देख लें। जब ई का मुशारुन इले, जिससे हम इशारा करते हैं उसे बोलते हैं इसमें इशारा। अब जैसे हमें कहना ये, तो इसके लिए फ़ारसी में लफ्ज़ आता है ई, और जिसके तरफ हम इशारा कर रहे हैं उसे बोलते हैं मुशारुन इले, ठीक है। अब देखें, जब इस ई का मुशारुन इले रोज़ शब साल वगैरह हो, तो अब इस सूरत में ई के बजाय इम का हर्फ आएगा। जैसे इम शब आज रात, इम रोज़ आज दिन, इम साल इस साल। ये बात तो पूरी हो गई। अगली वाली जो अभी हम ही पढ़ रहे हैं, लफ्ज़ हम अस्माए इशारा से पहले आकर ताकीद का माना पैदा करता है। जैसे हमें कहना है, आप ऐसे समझ लें, हमें कहना है उसी रात, ठीक है, तो हमें कहना है इसी, ठीक है, तो इसकी फ़ारसी बनती है हम ई का माना इसी और हम का माना वो उसी में हो जाएगा। तो हम ई लफ्ज़ होता है हम ई, लेकिन जब हम इसको मिलाकर पढ़ते हैं तो ई का अलिफ गिर जाता है और हम का मीम जो है वो डायरेक्ट या से मिल जाता है, तो हम ई से हम ही हो जाता है। और हमें कहना उसी, तो उसकी फ़ारसी बनेगी हम आ, ठीक है, तो हम आ का जो मद है ना वो गिर जाता है और हम का मीम जो है वो अलिफ से मिल जाता है, तो हम ई से हम ही बन जाता है और हम आ से हमा बन जाता है। अब देख लें, लफ्ज़ हम अस्मा इशारा से पहले आकर ताकीद का माना पैदा कर देता है। लफ्ज़ी तब्दीली यूँ आएगी, ई से हमी और आ से हमा मिलाकर पढ़ा जाएगा। मसलन हमी शब इसी रात और हमी रोज़ उसी दिन। अब आप देखें, हमी तौर हमी इसी, हमी तौर इसी तरह, मश्क मी शवत मश्क होती है। बद गो ये इसमें फ़ाइल समाई है। बद माने बुरा और गो माने कहने वाला, बद गो बुरा कहने वाला, मबाश मत हो, बुरा कहने वाला मत हो। चलें आगे देखें, कुन तू कर, कुनेद तुम करो, बिबी तू देख, बिबीनेद तुम देखो। ये अमर किससे होगा? अब नहीं के क्या होंगे? मकुन तू मत कर, मकुनेद तुम मत करो, मगीर तू मत पकड़, मगीरेद तू मत पकड़ो। सगरा निगाह कुनेद, निगाह करदन का माना आता है देखना, ठीक है, जैसे दीदन का माना देखना, वैसे निगाह करदन का माना भी देखना आता है। करदन से मुजारे कुनद बना, कुनद से कुनंद, कुनंद से कुनी और कुनी से कुनेद, वो यही है। सगरा कुत्ते को निगाह कुनेद देखो, चे मोहब्बत कुनद, चे क्या मोहब्बत मी कुनद क्या मोहब्बत करता है।
کتے کو دیکھو کیا محبت کرتا ہے، ببینید تم دیکھو، چے طور کس طرح، کیا طرح یعنی کس طرح، چے طور کس طرح، دمش اسے دمش نہیں پڑھ سکتے، کیا پڑھیں گے؟ دمش۔ کیوں؟ قاعدہ یہ ہے کہ مضاف الیہ اگر شین، تے یا میم میں سے کوئی آئے تو اس صورت میں مضاف پر زبر آتا ہے۔ اب دم یہ مضاف ہے، شین مضاف الیہ ہے، تو دم کے میم پر زبر آئے گا، دمش، می جنباند۔ جنبانہ جنبیدن مصدر سے ہے، ٹھیک ہے، جنبانیدن مصدر سے ہے، جنبیدن ہلنا اور جنبانیدن ہلانا، تو اسی جنبانیدن مصدر سے فعل حال ہے۔ چے طور کس طرح، دمش اپنی دم، می جنباند وہ ہلاتا ہے۔ دوبارہ دیکھ لیں، کتے کو دیکھو کیا محبت کرتا ہے، تم دیکھو کس طرح اپنی دم یا اپنی پونچھ ہلاتا ہے۔ نشان محبتش ہمی است، نشان محبتش آخر سے ترجمہ لگائیں گے، اس کی محبت کی پہچان، ہمی یہی است ہے، اس کی محبت کی پہچان یہی ہے۔ خیش و بیگانہ را خوب می شناسد، یہ خا کے بعد جو واو ہے یہ واو پڑھنے میں نہیں آگا، خا ڈالک یا سے ملے گا، خیش و بیگانہ را خوب می شناسد۔ خیش کا معنی اپنا، بیگانہ کا معنی پرائے، اپنے اور پرائے کو خوب می شناسد، شناختن مصدر سے بنا ہے اور شناختن کا معنی آتا پہچاننا، اسی سے فعل حال ہے۔ اپنے اور پرائے کو خوب پہچانتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوستو دشمن را خوب می داند، دانستن مصدر سے بنا جس کا معنی جاننا، دوست اور دشمن کو خوب جانتا ہے۔ ایک معنی تو یہ ہو گیا کہ اپنے اور پرائے کو خوب پہچانتا ہے، دوست اور دشمن کو خوب جانتا ہے۔ ایک معنی ہم یہ بھی لگا سکتے ہیں، اپنے اور پرائے کو اچھی طرح پہچانتا ہے، دوست اور دشمن کو اچھی طرح جانتا ہے۔ دست بدہانش مکنیت کے می گزد، دست کا معنی ہاتھ، دہان کا معنی منہ، بدہانش اس کے منہ میں، مکنیت مت کرو، کہ می گزد، یہ گزد گزیدن مصدر سے بنا ہے اور گزیدن مصدر کا معنی آتا ہے کاٹنا، ٹھیک ہے، اسی سے مضارع، یہ فعل حال ہے، گزیدن مصدر سے گزد، معنی کیا تھا؟ کاٹنا۔ ہاتھ اس کے منہ میں مت کرو، کہ می گزد کہ وہ کاٹتا ہے۔ آگے دیکھیں، دمش مگیرید خوشش نمی آید، دمش اس کی دم، مگیرید گرفتن مصدر سے بنا، یہ فعل نہیں ہے، دمش مگیرید اس کی دم مت پکڑو یا اس کی پونچھ مت پکڑو، خوشش نمی آید، خوش کا معنی اچھا، شین کا معنی اس کو، خوشش اس کو اچھا، نمی آید نہیں آتا یعنی نہیں لگتا، اس کی دم مت پکڑو اس کو اچھا نہیں لگتا۔ مگزار گزاشتن مصدر سے ہے، مگزار مت چھوڑ، کہ درو بیاید، درو کا معنی اندر اور بیاید یہ بنا ہے آمدن مصدر سے، آمدن کا معنی آنا، اسی سے مضارع ہے آید، اب شروع میں با آیا، اب ہو گیا بے آید، اب جو آیت کا جو مدہ تھا اس مدہ کا یا بن گیا، اب ہوا بیاید۔ مت چھوڑ کے اندر آئے، بدرش کن، بدر کا معنی باہر، ہم بولتے نہیں ہاں، بدر کا معنی باہر، اتنا ہی سمجھ لیں ابھی، بدرش اس کو باہر، کن تو کر، کہ فرش پلید می شود، پلید کا معنی ناپاک یا گندا، کہ فرش، ہاں، بدرش کن اس کو باہر کر، کہ فرش پلید می شود، کہ کا معنی اس لیے کہ فرش گندا ہوتا ہے، جسمش نجس است، اس کا جسم نجس ہے، اس کا جسم نجس ہے، نجس کا مطلب ناپاک۔ اب دیکھ لے دوبارہ، اس کی دم مت پکڑو اس کو اچھا نہیں لگتا، مت چھوڑ کے اندر آئے اس کو باہر کر، کہ فرش گندا ہوتا ہے اس کا جسم ناپاک ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
العلم نور العلم نور